الحمدللہ آج 23 ستمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 301 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، اور انشاءاللہ تعالی آج ہمارا پارہ نمبر 25 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حکیم میں اپنے سامنے آپ سورۃ الجاثیہ نکال لیجئے، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سورت مکی سورت ہے، بہت کریٹیکل سورت ہے، صرف 37 آیات ہیں، لیکن ان 37 آیات کے اندر قیامت مضمر ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کے اعتبار سے اور خصوصاً فکر آخرت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی چند بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ 499 پیج نکال لیں جی میرے بھائی۔ سورۃ الجاثیہ کا نام ہے الجاثیہ۔ الجاثیہ سے مراد ایسی قوم ہے جو گھٹنوں کے بل گر جائے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر آئے گا کہ قیامت والے دن لوگ گھٹنوں کے بل دہشت کے مارے اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، ان کا معنی امت کو نہیں بتایا گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے، غالب ہے، اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جب چاہے اپنے نافرمان بندوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ دنیا میں اگر تھوڑی بہت تکالیف آتی بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع لیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ویسے ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں۔ ایمان والا بھی تو بات مان لیتا ہے نا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جو بات ماننا چاہے اس کے لیے زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، جتنے بھی قوانین قدرت ہے، ان میں خدا کی شناخت کے لیے بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ لیکن جو بات نہ ماننا چاہے اس کے سامنے آپ 1 کروڑ دلائل بھی رکھ دیں، اس کے لیے کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، جو بات ماننا نہ چاہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر۔ اگر کسی شخص کا دل بے ایمانی پہ اتر آئے، آپ اس کے سامنے لاکھوں دلائل رکھیں، وہ کبھی بھی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کا دل بے ایمانی پر نہیں ہے، وہ کلین سلیٹ ہے، تو وہ پہلی دفعہ ہی حق بات کو قبول کر لے گا۔ اس کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ان پر ایمان پیش کیا، اور ان سے بھی پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، جیسے ہی ایمان ان پر پیش کیا گیا فوراً قبول کیا۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام فوراً قبول کیا، حالانکہ عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ اور جس نے بات نہیں ماننی، وہ آپ دیکھ لیں کہ ابو جہل کو کتنی دعوت دی گئی، اس نے سچائی کی بات قبول ہی نہیں کی۔ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے لاکھ دفعہ پڑھیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہ ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے، اسی کا وہ درس نہیں حاصل کر پاتے۔ اور جنہوں نے بات قبول کرنی ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
ہر مشکل ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، وما یبث من دابہ، اور جو اللہ نے اتنے جاندار پھیلا دیے ہیں زمین میں، آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہے، جس میں سچائی کو قبول کرنے کی حس موجود ہو۔ اس کے لیے زمین میں جو ہم نے جاندار پھیلا دیے ہیں، ان میں اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ خدا تک پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت اس روئے ارض پہ 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، حیوانات کی اور نباتات کی ملا کر سپیشیز۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، گھوڑا دوسری مخلوق، گدھا تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، چیل پانچویں مخلوق۔ اس طرح اگر مخلوقات کو گننا شروع کیا جائے، ان کی سپیشیز کو، جانوروں اور درختوں کی، کل ملا کے 20 لاکھ ہیں، 2 ملین، اور ہر ایک کی آگے پھر صرف انسان ہی تقریباً 7.5-8 ارب ہیں، اور میرے خیال ہے سب سے کم انسان ہی ہے۔ باقی اگر آپ کیڑیوں کو گننا شروع کر دیں، پتنگوں کو گننا شروع کر دیں، چڑیوں کو گننا شروع کر دیں، انبلیویبل ڈیٹا ہے۔ یہ سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے، اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ایک ایک چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ورنہ تو یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے زمین کے اوپر، یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے، انسان نے جتنی پولوشن پھیلا دی ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے اگر اس کی ریمیڈی وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، یعنی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے بعد ہم صرف 1 ارب تک پہنچے تھے۔ لیکن اس کے بعد انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی نعمت کے بدولت بیماریوں پہ قابو پا لیا۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے ایک طاعون کا مرض پھیلتا تھا، لاکھوں لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترقی کروائی کہ ان بیماریوں پہ قابو پایا گیا۔ اس کی وجہ سے ان 100 سالوں کے اندر، آج 23 ستمبر 2018 ہے، ان 100 سالوں کے اندر دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہو چکی ہے۔ پوری انسانی تاریخ کی آبادی 1 ارب، ان 100 سالوں کی آبادی اس سے 8 گنا بڑھ چکی ہے۔ اچھا، لیکن زمین پہ رزق ابھی بھی پورا ہے۔ آج بھی لاکھوں ٹن گندم امریکہ میں فالتو پیدا ہوتی ہے، جو پیسیفک اوشن بحر الکاہل میں ضائع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان چیخ رہے تھے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے، رزق کیسے پورا کریں گے، رزق تو ایکسیسو ہو رہا ہے۔ پہلے موچی جوتیاں بنایا کرتے تھے، آج موچیوں کو اگر اتنے لوگوں کی جوتیاں بنانی پڑ جائیں تو لوگ تو ننگے پاؤں پھریں گے نا۔ مشینیں آ گئی ہیں۔ قرآن پاک کسی کسی کے پاس ہوتا تھا ہاتھ کا لکھا ہوا، آج آپ مارکیٹ میں جائیں جتنے مرضی قرآن خرید لیں، مشینوں کی برکت سے پرنٹنگ ہو رہی ہے۔ حدیث کی کتابیں، یہ ساری کی ساری ترقی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کروائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آبادی بڑھتی گئی، جو ریکوائرمنٹس بڑھتی گئیں، تو ریسورسز کھول دی ہیں۔ پہلے کسی نے سوچا تھا کہ یہ 8 ارب لوگوں کے ایندھن کی معاملات کس طریقے سے پورے ہوں گے؟ دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 میں، 1748 میں، آج 300 سال بھی نہیں گزرے ہیں، پہلا تیل کا کنواں پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں دریافت ہوا تھا۔ یعنی آج سے 300 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا زمین میں تیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بزرگ ادھر بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے ہیں، کسی بزرگ نے تیل نہیں دریافت کیا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کروں گا، کسی نے نہیں دریافت کیا۔ پنسلوینیا میں حادثاتی طور پہ تیل نکلا، سعودیہ میں بھی جو تیل نکلا وہ بھی حادثاتی طور پہ نکلا ہے۔ اصل میں جو تیل آیا ہے نا عرب سٹیٹس میں، وہ 1960 کے بعد ہے۔
اس سے پہلے تو حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، اتنے غریب لوگ تھے یہ. پھر اللہ نے رزق کھول دیا، اور تیل کی وجہ سے آج دیکھ لیں پوری دنیا کی اکانومی تیل کے اوپر چل رہی، بلیک گولڈ اسے کہا جاتا ہے. لیکن اب فوراً فکر پڑ گئی کہ جی وہ تیل ختم ہو رہا ہے، یہ نان رینیویبل ریسورس ہے. دو انرجی کے ریسورسز ہوتے ہیں نا، رینیویبل ریسورس جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہتا ہے، اور ایک ہے نان رینیویبل ریسورس جو آپ خرچ کرتے جاتے ہیں تو وہ ختم ہوتا جاتا ہے. جیسا کہ تیل، جب تک کہ نئے ذخائر نہ ہو، دنیا کے سارے ذخائر بھی دریافت ہو جائے، جب آپ ان کو استعمال کریں گے الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نئی انرجی کا سورس دیا ہے کہ دنیا کے تمام سورسز ختم ہو جائیں، وہ سورس ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ ہے سولر انرجی. یہ رینیویبل سورس ہے. سورج کی وجہ سے پوری اس روئے ارض کا نظام چل رہا ہے. سورج ہے تو یہ زمین ہے، سورج نہیں ہے تو زمین نہیں ہے، اور جب تک سورج ہے اس وقت سولر انرجی اویلیبل ہے. سورج ہی نہ رہا تو پھر تو زمین ویسے ہی نہیں رہنی. وہ قیامت کا منظر ہے نا، وہ جمع الشمس والقمر، جو سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. یہ اتنا بڑا سورس ہے. سولر سیل کے ذریعے روزانہ اتنی انرجی سورج دیتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سال کی بجلی کے لیے وہ کافی ہے اگر اس کو سٹور کر لیا جائے. اچھا، پھر زمین کے اوپر فکر پڑ گئی کہ گندم کیسے آئے گی. ایسی کھادیں بن گئی ہیں کہ جس زمین سے اگر 1 من گندم نکلتی تھی آج اسی سے 40 من نکل رہی ہے. چلے زمین بھی خراب ہو جائے، سی فوڈ، سمندروں کے اندر جو اللہ نے کھانا رکھا ہوا ہے وہ ہزاروں سال کی انسانیت کے لیے کافی ہے. اگر زمین پہ کوئی چیز بھی نہ بچے کھانے پینے کی، صرف انسان سمندر سے ہی شکار کرنا شروع کر دے تو زمین کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو کچھ ہم نے زمین پہ پھیلا دیا ہے ماننے والوں کے لیے بہت نشانی ہے. اپنی ذات کا تو یقین کرے، بندہ ذکر کرتا ہے نا تو پریشان ہی ہو جاتا ہے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا یا بغیر کسی کے بنائے بن گئے. اتنی کمپلیکس چیز انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور اختیار بھی کوئی نہیں سر. ہماری مرضی کے بغیر ہمارا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون ہماری جسم کی ان نسوں میں ٹریول کرواتا ہے جن کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. ہر انسان کے جسم میں اتنی خون کی نسیں ہیں کہ زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے زمین کا ہر بندے کے. اور گردے 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں. مارکیٹ میں ذرا ایک ڈیلیسس کی قیمت پوچھ لیں، 1.5-2 لاکھ کا کام روزانہ گردے مفت کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ، بغیر تکلیف کے. آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں بڑی عزت کے ساتھ. خود 12,000 دفعہ ایسے ایسے کرنا پڑ جائے تو پھر آنکھ ہی جھپکائیں گے آپ پورے دن اور کوئی کام نہیں کر سکتے. پھیپڑے 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر. تو یہ بے شمار فزیکل فینومینا آف نیچر انسان کی اپنی ذات میں بھی ہیں، اس زمین پہ بھی. ان کو ڈسکس کروں تو میں یہ 3-4 گھنٹے بس یہی بولتا رہوں گا، اگلی آیات ہی رہ جائیں گی. تو میں ان کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے اس قسم کے کئی فیکٹس بتائے ہیں، جسے شوق ہے تو وہ اسے دیکھیں.